الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم نے میثاق مدینہ کے تناظر میں اقوام متحدہ کے عالمی منشور پر بات شروع کی تھی کہ وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بنا پر اقوام عالم اس وقت اقوام متحدہ کے عالمی ادارے یا عالمی منشور کے وہ ثمرات نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ فوائد، وہ ثمرات، وہ نتائج جو قبائل عرب نے میثاق مدینہ کے تناظر میں دیکھے تھے، میثاق مدینہ کے تحت دیکھے تھے، میثاق مدینہ کے تحت بننے والی عالم اولین اسلامی ریاست مدینہ کی اسلامی ریاست کی صورت میں دیکھے تھے، جس میں ہم نے کئی وجوہات پر بات کی تھی۔ آج ایک اور سبب پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غربت کے خاتمے میں ناکامی۔ اقوام متحدہ کی قیام کے مقاصد کو اگر دیکھا جائے، اغراض و مقاصد کو دیکھا جائے، منشور کو دیکھا جائے، تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، دنیا سے بھوک و افلاس کا خاتمہ ہو جائے، دنیا سے قسم پرسی کا خاتمہ ہو جائے، معاشی اور اقتصادی بدحالی کا خاتمہ ہو جائے، اور دنیا میں خوشحالی اور سوکالی لایا جائے، دنیا کے اندر غریب اور کمزور اور بے بس ریاستوں کی مدد کی جائے، اور معاشی میدان میں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا قابل بنایا جائے، کیونکہ معاشی یا اقتصاد وہ مسئلہ ہے، یا غربت وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایک ریاست کے اندر معاشرتی اور سیاسی اور اخلاقی اور ہر قسم کے برائیاں اور مسائل پیدا ہوتی ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے پھر اس غریب ریاست کی یا بدحال ریاست کے پڑوسی بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اور پڑوسیوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے ریاستوں کے ساتھ ساتھ عالمی برادری بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھوکے پیاسے لوگ، یہ بدحال لوگ جب کسی بھی ریاست کو ہجرت کرتے ہیں یا جاتے ہیں، پھر وہاں کے امن و امان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا دنیا سے یہ غربت کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ بنی تھی، جن کے مقاصد میں یہ ایک بڑا سبب تھا۔ جس طرح میثاق، چونکہ اس نے رہنمائی حاصل کی ہے میثاق مدینہ سے، اور میثاق مدینہ کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ مدینہ منورے کے اندر سے یا قبائل عرب سے معاشی بدحالی کا خاتمہ ہو جائے، اقتصادی بدحالی کا خاتمہ ہو جائے، غربت اور افلاس اور بھوک کا خاتمہ ہو جائے، اور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا قابل بنایا جائے۔ تو اسی میثاق مدینہ کے مقاصد کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ چونکہ بنی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا تھا، اگر دیکھا جائے، کہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے اندر سے کے درمیان مؤاخات کا رشتہ قائم کیا، اخوت کا رشتہ قائم کیا، برادری کا رشتہ قائم کیا، ان کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک بنا دیا، ایک دوسرے کے اموال میں شریک بنا دیا، جائیداد و املاک میں شریک بنا دیا، گھر بار میں شریک بنا دیا، اور ان کو ایک دوسرے کے تعاون کا پابند بنایا۔ لہٰذا اس باہمی اتحاد کی وجہ سے، باہمی تعاون کی وجہ سے، باہمی محبت و الفت کی وجہ سے، یہ مہاجرین جو جنگوں کی وجہ سے معاشی بدحالی کا شکار تھے، یہودی مدینہ کے سودی قرضوں کے نیچے یا تلے دبے ہوئے تھے، ان کو آہستہ آہستہ معاشی استحکام نصیب ہو گئی، اور بالآخر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گئے۔ اور دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ کیا کہ سودی نظام کا خاتمہ کیا، سود کی حوصلہ شکنی کی، اور ان کو ممنوع بنا دیا، اور سودی روزگار کو ختم کیا، سودی قرضوں کو ختم کیا۔ لہٰذا سود کے ختم ہونے کے بعد ہی غریبوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع ملا۔ اقوام متحدہ نے تو میثاق مدینہ سے اس میدان میں رہنمائی حاصل کی ہے کہ سماج سے، اقوام عالم سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہو جائے اور ان کی معاشی مدد کی جائے، لیکن پھر یہاں پر اس میں عمل درآمد میں ناکام ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی بدحالی کو کس طرح ختم کیا تھا۔
اس میں عمل درآمد میں ناکام ہو چکا ہے۔ اگرچہ اقوام متحدہ نے دنیا سے غربت کے خاتمے کے لیے ورلڈ بینک اور IMF کے نام سے بڑے بڑے عالمی ادارے بنائے ہیں، اور ان عالمی اداروں کا کام یہ ہے کہ یہ معاشی طور پر بدحال یا غریب یا غربت کے مارے ہوئے بھوکے پیاسے کمزور ریاستوں کی معاشی مدد کرتے ہیں، معاشی میدان میں ان کو مضبوط بنانے کے لیے ان کو قرضے دیتے ہیں، لیکن یہ قرضے، یہ معاشی مدد، یہ تعاون پھر سود در سود قرضوں کی صورت میں دیتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے تحت سود کی حوصلہ شکنی کی تھی اور امدادی باہمی کی بنیاد پر معیشت کی بنیاد رکھی تھی، مستحکم بنائی تھی۔ یہاں پر اقوام متحدہ IMF اور ورلڈ بینک کے نام پہ غریب اور کمزور اور بے بس ریاستوں کو قرضے دیتے ہیں سود در سود کی بنیاد پر۔ پھر یہ غریب ریاستیں یا بے کس اور کمزور ریاستیں اپنا معیشت مضبوط اور مستحکم کرنے کی بجائے ان کے سارے وسائل، ان کی ساری وسائل اور صلاحیتیں ان قرضوں کی مد میں ان پر ناپس سود کے ختم کرنے میں گزرتی ہے، اور یہ کمزور ریاستیں پھر بنیادی ضروریات مہنگی کر کے عوام پر زندگی تنگ کرا دیتے ہیں۔ بجلی، گیس وغیرہ کی صورت میں، دیگر صورتوں میں یہ مزید اپنے باسیوں پر، اپنے شہریوں پر زندگی عرصہ حیات تنگ کراتے ہیں۔ پھر یہ غریب اور کمزور ریاستیں ان کی پوری زندگی اس میں لگ جاتی ہے کہ وہ ورلڈ بینک اور IMF سے ملنے والے قرضوں کو ختم کرے، ان کی مد میں ان پر ناپس سود کو ختم کر دے۔ ان کی معیشت مضبوط ہونے کی بجائے روز بروز مزید کمزور ہوتی جاتی ہے، ان کے حالات مزید خراب ہوتے جاتے ہیں، اور ان معاشی بدحالی کی وجہ سے شہریوں کی حالات خراب ہوتے جاتے ہیں، اور خراب حالات کی وجہ سے بےکسی اور غربت کی وجہ سے لوگ بے رہروی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معاشروں کے اندر امن و امان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بدامنی شروع ہو جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر معاشرتی اور اخلاقی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ غرض اقوام متحدہ دنیا سے غربت کے ہاتھ میں یا غریب ریاستوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے، ان کے مسائل ختم کرنے کی بجائے، ان کو معاشی میدان میں مستحکم کرنے کی بجائے، قرضوں کے ذریعے سے ان کو دی جانے، سود کی بنیاد پر ان کو دی جانے والوں قرضوں کی وجہ سے ان کو مزید تباہ کر دیتے ہیں، اور ان قرضوں اور ان سودی قرضوں کی بنیاد پر بڑی طاقتیں مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور کمزور ریاستیں یا کمزور قومیں مزید تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ لہذا اگر اقوام متحدہ یہ چاہتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میثاق مدینہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست یا مدینہ کی ریاست سے غربت کا خاتمہ کیا تھا، معاشی خوشحالی لائی تھی، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے اقوام عالم سے، اور معاشی خوشحالی ہو جائے، اور اس غربت کے خاتمے اور معاشی خوشحالی کے آنے کے بعد بدامنی ختم ہو جائے گی، معاشرے سے معاشرتی اور اخلاقی مسائل ختم ہو جائیں گے، تو یہ سود کا راستہ بند کریں گے، اور یہ سود پر یہ قرضوں کو دینا بند کریں گے، غریب اور بے کس ریاستوں کے درمیان یہ قرض حسنہ کی بنیاد پر ان کی مدد شروع کریں گے، وہاں پر محض ان کو قرضے نہیں دیں گے، بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی روزگار، ان کے لیے امن و امان فراہم کی تھی، ان کے لیے روزگار کے مسائل حل کیے تھے، تو غریب ریاستوں کے اندر بھی یہ روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، ان کے اندر سے بدامنی کے خاتمے کی کوشش کریں گے، تب دنیا سے یہ غربت ختم ہو جائے گی، غریب اور کمزور ریاستوں سے غربت اور بھوک و افلاس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لہٰذا جب معاشی خوشحالی آئے گی تو ان ریاستوں سے بدامنی، دہشت گردی، انتہا پسندی، تخریب کاری ختم ہو جائیں گے، امن و امان شروع ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جب ان غریب ریاستوں کے اندر خوشحالی آئے گی اور امن و امان قائم ہوگی تو دنیا بھی اس سے استفادہ کرے گی، دوسرے پرامن ریاستوں کے امن بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں میثاق مدینہ کو اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج سے، ریاست سے غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے تھے، امن لانے کے لیے اقدامات کیے تھے، خوشحالی اور سوکالی لانے کے لیے اقدامات کیے تھے، ہمیں ان اقدامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل درآمد کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔